کیا سب یا لعنت یا اس کا رد کرنا، یہ جو بھی انداز ہو، ناپسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اور ظلم کرنے والوں پر۔ پھر اللہ کے رسول کے لیے بھی اس نے وہ واقعہ تو یاد ہوگا، جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پنجتن پاک سارے جمع ہوئے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی اب یہ جو بیٹھنا، جمع ہونا اور پھر لعنت کرنا، کیا یہ کردار کے اوپر ایک عیب بن جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو فی الفور رکنا چاہیے۔ کیا اہل بیت نے، اب ہے میرا اصل مادن سوال کا، کیا حضرت علی نے یا آپ کے بعد آنے والے ائمہ نے یہ صورت اور یہ سیرت نبھائی ہے اور اس طرح سے رد کیا ہے، جواب کے بدلے یہی جواب دیا ہے؟ یہ آپ کے حوالے ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آغا؟ جی شیخ علامہ دلشاد نقوی صاحب آپ کی طرف۔ جی آغا جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہ جو مسلسل بیان کر رہے ہیں نا اس بات کو کہ آپ جو ہے سب کا جو معنی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک تنقید ہے، تو آپ کے سامنے موجود ہے من سب نبیا قتل، جو نبی پر سب کرے وہ اس کو قتل کر دو، وہ من سب اصحابہ جلد، آپ کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں ان چیزوں کو بیان کیا، اس کی وضاحت بھی کی۔ اگر سب تنقید ہے تو پھر اس پر قتل کیوں ہے؟ اس پر جو ہے اس کو کوڑے لگانا کیوں ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے روایت فرمائی اور بیان کیا من سب علی فقط سبنی، تو رسول خدا اتنی شدت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آگا اب اصولی موقف کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب گالی ہے جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 پڑھی کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللہ بعدوم بغیر علم، بتوں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الحمدللہ مکتب اہل البیت امام علی سے لے کر آج تک اس چیز سے پاک، منزہ اور طاہر ہے، وہ کسی کو بھی گالی دینے کے حمایت میں نہیں، اور نہ ہی گالی دینے والے کو اچھا سمجھتا ہے۔ گالی گناہ کبیرہ ہے، اور گالی دینا جو ہے وہ ایک گناہ ہے، جو بھی یہ کام کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف جو آپ نے کہا۔ دیکھیے تبرہ کرنا، لعنت کرنا، یہ ملنگ کا نعرہ اور نظریے کا نام نہیں ہے، یہ قرآنی نظریہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک اس کے علاوہ روایت کے یہ جملے اور قرآن مجید کے یہ جملے جس کی طرف آپ نے یہ کہا بھی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ لعنت اتنا ہی مقدس فریضہ تھا کہ جس کو ادا کرنے کے لیے رسول خدا نے اور قرآن نے حکم دیا رسول خدا کو کہ آپ اہل البیت کے ساتھ باہر آ جائیں اور جو کاذب ہیں ان پر لعنت کریں۔ لعنت گالی کا نام نہیں ہے، لعنت بیزاری کا نام ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے۔ کافرین اور مخالفین کی سیاسی نظریے، ان کے عقائدی نظریے، ان کے اعمالی نظریے سے انکار کرنا، اسے لعنت کہتے ہیں۔ آخری سوال کا حصہ یہ بھی ہے، بہت اہم ہے، کہ جب حضرت علی نے یہ رویہ نہیں اپنایا، جب حضرت علی نے کسی پہ اس طرح سے یہ انداز نہیں اپنایا، آپ کے بعد آنے والے ائمہ نے نہیں اپنایا، تو کوئی یہ شخص یہ کہہ کے کہ میں ہوں شیعہ اور میں ان کا چاہنے والا ہوں اور میں صحابہ کرام کے حوالے سے غلط زبان استعمال کروں گا کیونکہ میری، تو کیا یہ ایک معیاری کردار ہوگا آپ کی نگاہ میں؟ آغا مجھے کوئی تو دکھا دیں کہ جس نے صحابہ کے لیے غلط زبان استعمال کی۔ مثلا میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، مثلا میں فلاں آدمی کو نہیں مانتا، کیا یہ گالی ہے؟ بولیں۔ نہیں یہ گالی نہیں ہے، لیکن ایسا اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے، مثلا میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں بھائی نہ ماننا الگ بات ہے،
خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ان کو غلط جملوں سے غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے تو یہ غلط ہے. دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے نازل کیا ہے لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. بھائی ہم لعنت کرتے ہیں یعنی کیا؟ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، جو غاصب ہے اس پہ لعنت، جو کافر ہے اس پہ لعنت، جو زال یعنی گمراہ ہے اس پہ لعنت، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت دی ان پر لعنت. میرے خیال سے مفتی صاحب میرے اس جملے سے اتفاق کریں گے کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت کو اذیت دی، قتل کیا، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. اگر یہ لعنت کسی کو گالی لگتی ہے تو وہ اپنا علاج کروائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآنی نظریہ اور فکر ہے.